السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم. حضرت محترم، محرم الحرام کے مہینے کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں. کچھ باتیں فضیلت کی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں لیکن قرآن و حدیث سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس مہینے میں جو سب سے مشہور روزہ ہے عاشوراء محرم کا، اس کی فضیلت انشاءاللہ تعالی اگلے نشست میں بیان کروں گا. سب سے پہلے اس مہینے میں اور اس مہینے کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے، ادھر صوم کا ذکر نہیں ہے، صیام کا ذکر ہے کہ پورے مہینے میں روزے رکھے جائیں، نفلی روزے. وہ بے شک آپ کچھ رکھ لیں یا بے شک آپ گنے چنے رکھ لیں تو فضیلت والے ہیں. تو بہترین عمل تو یہ ہے کہ ہمیں یہ مہینہ جو نیکیوں والا مہینہ ہے یہ چھوڑنا نہیں چاہیے. باقی مہینوں میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، اگر اس مہینے میں فضیلت کی وجہ سے کچھ چند روزے رکھ لیں گے تو ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے. اور دوسرا جو ہے عاشوراء محرم کی جو تاریخ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے بھی پہلے کی ہے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی ہے. کیوں؟ سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے شروع کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دلائی، اس کو غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلبہ عطا فرمایا، ان کو بچا لیا گیا، فرعون سے نجات دلا دی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا 10 محرم. اس کے بعد جو ہے یہ روزہ چلتا آیا. بنی اسرائیل قوم جو یہودی کہلاتی ہیں یہ رکھتے آئے. اس کے بعد پھر قریش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ فتح الباری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دن کو 10 محرم کو قریش جو ہیں وہ ایک تعظیمی دن منایا کرتے تھے، اور اس دن میں 10 محرم کو خانہ کعبہ کا غلاف بھی چینج کیا کرتے تھے. اور ایک اور جو ہے وہ تاریخ میں جو لکھی ہوئی ہیں چند باتیں جو صحیح ہیں، کیونکہ کچھ بیچ میں ایسی بھی تاریخ میں کچھ باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، لیکن جو صحیح باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ قریش سے ایک گناہ سرزد ہوا تھا جس کے ازالے کے لیے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ 10 محرم کا عاشوراء محرم کا روزہ کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے. اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 محرم کا روزہ مکی دور میں بھی آپ رکھتے رہے،
اور اس کے بعد جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر جا کے آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ما ھذا اليوم، کہ تم کس دن کا روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہم اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں اظہرہ اللہ فیہ موسیٰ، کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلوائی تھی. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں ہم، ایک نبوت کی وجہ سے بھی اور ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی اور ایک دعوت اسلام کی وجہ سے بھی، کہ ان کی بھی آواز یہی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں. ہمارے بھی آواز یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اس لیے ہم ان کے زیادہ حق رکھتا ہے. نحن احق اولا، کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر یہ روزہ جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا، صرف نفلی نہیں تھا. پہلے تو رکھتے آ رہے تھے لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اس کو فرض قرار دیا کہ اب کے بعد جو ہے یہ روزہ فرض ہے اور ہر مسلمان نے یہ روزہ لازمی رکھنا. تو آگے جو اس کے متعلق اس کی فضیلت ہے یا پھر اس کو نفلی کس طرح بنایا گیا وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کروں گا. اور ایک اور بھائی نے ایک کل جو میں نے نوحہ والی بات کل میں نے کی تھی وہ میرے ذہن میں آ گئی. ایک بھائی نے کل ایک مسئلہ پوچھا تھا اس کے متعلق کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس نے جو پہلے کرتا تھا یہ کام، یعنی کہ رخسار پیٹتا، جس طرح میں نے نوحے کے متعلق بتایا تھا، تو اگر وہ پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے یا کسی سے سنتا ہے اور وہ باز آ جاتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی وہ جو گناہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اس کو قیامت والے دن جو ہے وہ ایسی اس کو چیز پہنائی جائے گی، ایسی پوشاک پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے وہ جلتا رہے گا اور خارش میں مبتلا رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جو توبہ استغفار ہے اور دل سے توبہ استغفار ہے، یہ تو ایسی استغفار ہے کہ ایک کافر اگر مسلمان ہوتا ہے اور وہ اپنے کفر کو چھوڑ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے جو کفر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس کے نئے سرے سے جو ہے وہ چل جاتا ہے. تو جب توبہ استغفار دل سے کی جائے گی، اور اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ جس مسلمان نے جو کوئی یہ عمل کرتا ہو اور اس نے اپنے مرنے سے پہلے اس کی توبہ نہ کی تو قیامت والے دن وہ اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے اوپر ایک پوشاک ہوگی، ایک ایسا لباس ہوگا جو آگ کا لباس ہوگا، اور وہ اس کے اندر جلسرا ہوگا اور اس کو ایک ایسی پوشاک پہنائی جائے گی جو خارش کرنے والی ہوگی، اور وہ اسی خارش میں اپنے آپ کو خارش کرے گا، پھر اس کو جلد دی جائے گی، پھر وہ خارش کرتا رہے گا، پھر اس کو جلد دی جائے گی، وہ اس طرح کی اس کو پوشاک پہنائی جائے گی جس نے توبہ نہ کی. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. تو میں نے کل میرے خیال سے شاید اس کے متعلق نہیں بتایا تھا، تو بھائی نے سوال کیا تو میں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. میرے انکل کا جو پوتا ہے نواسا ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہاسپٹل میں ہے، اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل صحت کا علاج عطا فرمائے اور اس کو خیر و عافیت سے اپنے گھر واپس لے کر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم